سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت فرماتی ہیں الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، کہ دعا نفع دیتی ہے اس مصیبت کے لیے جو ابھی نازل نہیں ہوئی اور اس مصیبت کے لیے بھی جو نازل ہو چکی ہے۔ تو انسان حیران ہوتا ہے کہ جو نازل نہیں ہوئی اس کو تو چلو روک لیا جاتا ہوگا، جو نازل ہو چکی اس میں کیسے فائدہ؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنْزِلُ فَيَلْقَاهُ دُعَاءُ فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، بلا آسمان سے نازل ہوتی ہے، نیچے سے بندے کی دعا اوپر جاتی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو دھکیلتی ہیں، پش پل کرتی رہتی ہیں۔ بلا اس کو دھکیلتی ہے، یہ اس کو دھکیلتی ہے، دعا اس بلا کو قیامت تک نیچے نہیں اترنے دیتی۔ تو جو بلا نہیں اتری اس کے لیے بھی فائدے مند، اور جس کے اترنے کا فیصلہ ہو گیا دعا کرے تو اس کے لیے بھی فائدے مند۔ حدیث مبارکہ ہے من لم يدع اللہ یغضب علیہ، جو شخص دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں، جو شخص دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ان اعجز الناس من عجز عن الدعاء، طبرانی شریف کی روایت ہے کہ انسانوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ انسان ہے جو دعا مانگنے سے عاجز ہو جائے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ جیسے انسان دشمنوں سے بچنے کے لیے اسلحہ کا استعمال کرتا ہے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، غموں سے بچنے کے لیے یہ دعا اسلحہ کی مانند ہوتی ہے۔ لہذا جو بندہ دعا کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان پریشانیوں سے بچا لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے چچا جان اکثر دعا بالعافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بندہ جب بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، مگر اس کی 3 مختلف شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ کہ جیسے مانگا ویسے قبول کر لی، اور دوسری کہ ویسے قبول کرنی تو اس کے لیے بہتر نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی بلا کوئی مصیبت اس سے دور کر دیتے ہیں۔ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، وہ کوئی مانگی ہوئی دعا تھی، سخت ایکسیڈنٹ ہوا، ساتھ والے مر گئے، یہ بچ گیا، تو اس کی جو جان بچی اس کی کوئی دعا تھی۔ تو یہ دعا کے اثرات ہوتے ہیں۔ چھوٹا بچہ بیماریوں سے بچا رہا، حالانکہ اور بچے وائرس کی وجہ سے بیمار ہو گئے، یہ دعا کا اثر تھا۔ تو کبھی دعا من و ان قبول کر لی جاتی ہے، کبھی اس کے بدلے بلا مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اس دعا کو بندے کے لیے ریزرو رکھ لیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، اس وقت اس کو اس دعا کا اللہ اجر عطا فرمائیں گے، اور ہر دینے والا اپنے شان کے مطابق دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حاتم طائی سے سائل نے 5 دینار مانگے تھے، اس نے 500 دینے کا حکم دیا، تو کسی نے کہا جی مانگے تو 5 ہیں، اس نے کہا بھائی اس نے اپنی حیثیت سے مانگے، مجھے اپنی حیثیت سے دینے ہیں، میں نے 500 دینے کا حکم دیا۔ تو جب دنیا کا سخی 5 مانگنے والے کو 500 دیتا ہے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب دینے والے ہوں گے، جو زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک ہیں، تو وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بندہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور میری ہر دعا کا بدلہ آج مجھے قیامت کے دن یہیں پر مل جاتا۔ تو مومن کے تو مزے، جیسے مانگا قبول تو بھی مزہ، اس کے بدلے بلا مصیبت ٹال دی پھر بھی مزہ، اور قیامت کے دن اگر اللہ عطا کریں گے تو اس سے بھی زیادہ مزہ۔ ہاں ایک صورت ہے کہ جس صورت میں بندے کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے، پھٹے کپڑے کی طرح اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ جب بندہ کہنا شروع کرتا ہے نا جی اللہ ہماری تو سنتا نہیں، تو اس بات سے اللہ تعالیٰ کو بہت جلال آتا ہے۔ یاد رکھیں ان ربی لسمیع الدعاء، میرا پروردگار دعا کو سنتا ہے، مگر اللہ ہے، ایسے تو نہیں نا کہ ہم بات کریں اور اسی وقت پوری ہو جائے، اس کی اپنی شان ہے
اپنی مرضی ہے کب اس دعا کو قبول فرمائے. تو یہ الفاظ کبھی بھی زبان سے نہیں کہنے چاہیے کہ جی اللہ تعالیٰ ہماری تو سنتا نہیں، سنتا تو وہ سب کی ہے. ہاں اگر یہ امید رکھے کہ میں نے جو دعا مانگی مجھے 3 میں سے کسی نہ کسی ایک صورت میں دعا کا بدلہ ملے گا، تو اللہ رب العزت اس کی دعا کا بدلہ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں.